بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں البلاغۃ الواضحہ کا سبق نمبر 1 ضیاء القرآن کی مطبوعہ البلاغۃ الواضحہ ہمارے سامنے۔ اس کے صفحہ نمبر 31 پر پہلا سبق ہے التشبیہ۔ علم البیان کا پہلا سبق التشبیہ اور اس کے ارکان۔ آئیے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں۔ التشبیہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہ فی صفت او اکثر بعدات ہی القاف او نحوها ملفوظۃ او ملحوظۃ۔ کاف یا اس جیسے دیگر ادوات تشبیہ خواہ لفظوں میں مذکور ہوں یا ان کا لحاظ رکھا گیا ہو کلام میں، ان کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ ایک چیز یا کئی چیزیں کسی غیر کے ساتھ ایک صفت یا کئی صفات میں مشابہ ہیں، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ ارکان تشبیہ 4 ہیں، مشبہ اور مشبہ بہ، اور ان دو کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ ویسمیان طرفی التشبیہ، ان دو کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا ادات تشبیہ اور چوتھا وجہ شبہ۔ ویجب ان یکون اقوی واظہر فی المشبہ بہ منہ فی المشبہ، اور واجب ہے کہ زیادہ قوی اور زیادہ ظاہر ہو مشبہ بہ میں۔ کیا چیز؟ یاجب میں ہوا ضمیر وجہ شبہ کی طرف راجع ہے کہ وجہ شبہ زیادہ قوی اور زیادہ ظاہر ہو مشبہ بہ میں، من ہو بنسبت اس وجہ شبہ کے فی المشبہ جو مشبہ میں موجود ہے۔ تو یاجب ان یکون اقوی، اس کا سریح ترجمہ یہ ہے کہ مشبہ میں پائے جانے والے وجہ شبہ سے مشبہ بہ میں وجہ شبہ کا زیادہ قوی اور زیادہ ظاہر ہونا واجب ہے۔ امثلہ، پہلی مثال، ماری نے ایک قصیدے میں کہا انت کالشمس فی الضیاء، کہ تو روشنی میں سورج کی مثل ہے۔ وَإِن جاوزت کیوان فی علو المکان، اگرچہ تو کیوان یعنی زحل ستارے سے تجاوز کر جائے۔ زحل چونکہ تمام ستاروں سے بلند ہے، تو شاعر نے تشبیہ دی کیوان سے کہ اگرچہ تو زحل ستارے سے تجاوز کر جائے، فی علو المکان، مقام و مرتبہ کی بلندی میں تو زحل ستارے سے بھی اوپر چلا جائے، تو پھر بھی چمکنے میں سورج کی مثل ہے۔ تو یہاں شاعر اپنے ممدوح کو سورج کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ ایک جانب تشبیہ ہے کہ وہ خوبصورت اتنا ہے، چمکنے میں سورج کی مثل ہے، اور اس کے شان علو اور مقام و مرتبہ کی بلندی کا یہ کمال ہے کہ وہ زحل سے بھی آگے ہے۔ تو یہاں انت مشبہ ہے، الشمس مشبہ بہ ہے، کاف ادات تشبیہ اور الضیاء وجہ شبہ ہے، کیونکہ وجہ شبہ ایسا وصف ہوتا ہے جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ روشنی اور چمک سورج میں بھی ہے، اور اس شاعر کا جو اپنا مخاطب اور ممدوح ہے اس میں بھی یہ وصف پایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ قاعدہ تھا کہ وجہ شبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشبہ بہ میں زیادہ ہونا چاہیے مشبہ کی بنسبت، تو یہ جو چمکنا ہے یہ سورج میں زیادہ وصف بطریق اولا پایا جاتا ہے بنسبت ایک انسان کے چمکنے سے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ الشمس مثلو کا فی الضیاء، تو یہ تشبیہ پھر تشبیہ مقلوب بن جاتی کہ یہاں کسی انسان میں چمکنے کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ زیادہ چمک ہے، تو یہ اگرچہ بظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن اصلاً حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، تو پھر یہ تشبیہ الٹ جائے گی، اسے تشبیہ مقلوب کہا جائے گا۔ دوسری مثال، انت کاللیث فی الشجاعۃ والاقدام، تو شیر کی مثل ہے بہادری میں اور پیش قدمی میں، آگے بڑھنے میں۔ والسیف، اور تلوار کی مثل ہے فی قراء الخطوب، قراء کھٹکنا، خطوب مصیبتوں، قراء ٹکرانا، اور تو مصیبتوں سے ٹکرانے میں تلوار کی مثل ہے۔ تو انت کاللیث فی الشجاعۃ والاقدام، انت مشبہ، اللیث مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ، الشجاعۃ اور الاقدام وجہ شبہ، کیونکہ یہ بہادری اور پیش قدمی شعر میں بھی ہے، اور شاعر کا جو مخاطب ہے انتا، اس کے اسم انتا کے مدلول میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔
اور دوسرے مصرے میں بھی تشبیہ ہے کہ السیف کہ تو تلوار کی مثال ہے، انت مشبہ السیف مشبہ بھی کاف ادات تشبیہ جو لفظاً موجود نہیں ہے، مقدر ہے، اور کرائے الخطوب مصیبتوں سے ٹکرانا وجہ شبہ ہے کہ یہ دونوں میں کان اخلاقہ کا فی لطفیہ ورقت فیہ نسیم الصباحی، گویا تیرے اخلاق اپنی لطافت میں اور ان میں پائی جانے والی رقت میں، نزاکت میں صبح کی ہوا کی طرح ہیں، باد نسیم کی طرح ہیں۔ گویا تیرے اخلاق لطافت اور نزاکت میں باد صبا کی طرح ہیں۔ اخلاق مشبہ کاف ضمیر، تیرے اخلاقوں کا یہ مشبہ نسیم و صبا مشبہ بھی کان ادات تشبیہ لطف رقت وجہ شبہ، کانما الماء فی صفائن گویا پانی اپنی صفائی میں، وقت جرا درہاں لے کے وہ چل رہا ہو، ذائب اللجینی پگھلی ہوئی چاندی کی مثال ہے۔ گویا تیرے اخلاق گویا پانی جب چل رہا ہو تو اپنی صفائی میں پگھلی ہوئی چاندی کی مثال ہے۔ تو الماء مشبہ، ذائب اللجین مشبہ بھی کان ادات تشبیہ اور صفا وجہ شبہ ہے۔ نموذج بطور نمونہ چند امثلہ اور ان کا اجراء، رب لیل کتنی راتیں ایسی ہیں کانہ الصبح فی الحسن وان کان اسود الطیلسان، کتنی راتیں گویا وہ حسن میں صبح کی مثل ہیں تو راتیں کالی ہیں لیکن حسن میں اور اچھی ہونے میں وہ صبح کی مثل ہے۔ وان کان اسود الطیلسان اگرچہ وہ سیاہ چادر کی مثل ہیں، طیلسان چادر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگرچہ وہ راتیں کالی تو ضرور تھیں لیکن شاید وہ ان راتوں میں اپنے ممدوح سے ملا، محبوب سے ملا، تو وہ راتوں کی سیاہی اور تاریکی کو بھی حسن میں صبح کی مثل بیان کر رہا ہے۔ تو کانا ہو ضمیر کا جو مدلول لیل ہے یہ مشبہ کانا ذات تشبیہ اور الصبح مشبہ بھی اور الحسن وجہ شبہ ہے۔ و سہیل کا وجنۃ الحب فی اللون، سہیل نامی ستارہ وجنہ رخسار کو کہتے ہیں، الحب محبوب کو کہتے ہیں کہ سہیل نامی ستارہ رنگت میں وقلب رنگت میں محبوب کے رخساروں کی مثل ہے، وقلب المحب فی الخفقان اور محب کے دل کی مثل ہے وہ ستارہ خفقان پھڑکنے میں، کہ جس طرح عاشق کا دل لرزتا ہے اسی طرح سہیل نامی ستارہ بھی اپنے مقام پہ حرکت کناں ہوتا ہے۔ سہیل مشبہ کاف ادات تشبیہ وجنۃ الحب مشبہ بھی لون وجہ شبہ۔ دوسرے مصرع میں قلب المحب مشبہ بھی ہے، سہیل مشبہ کاف ادات تشبیہ مذکور نہیں اور خفقان وجہ شبہ ہے۔ تمرینات میں سے پہلی تمرین، بین ارکان التشبیہ فیما یاتی، درج ذیل میں ارکان تشبیہ کو بیان کریں۔ انت کالبحر فی السماحۃ والشمس، تو دریا کی مثل ہے، سمندر کی مثل ہے، فی السماحۃ ہے سخاوت میں، والشمس اور سورج کی مثل ہے علواً بلندی میں، والبدر فی الاشراق اور چمکنے میں 14ویں کے چاند کی مثل ہے۔ تو سخاوت میں سمندر کی مثل، بلندی میں سورج کی مثل اور چمکنے میں ماہ تاباں کی مثل ہے۔ انت مشبہ کاف ادات تشبیہ، البحر الشمس اور البدر مشبہ بھی ہی ہیں، السماحت علواً اور اشراق وجہ شبہ ہیں۔ العمر مثل الضیف او کالطیف لیس له اقامہ، زندگی مہمان کی مثل ہے یا پھر کالطیف اس مہمان کی مثل ہے، خواب کی مثل ہے، کالطیف اس خواب کی مثل ہے، لیس له اقامہ جنہیں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جوانی یا زندگی ایک مہمان کی مثل ہے جس نے چلا جانا ہے، یا پھر ایک خواب کی مثل ہے جس نے فوراً ختم ہو جانا ہے۔ العمر مشبہ، الضیف اور الطیف مشبہ بھی ہی، لیس له اقامہ وجہ شبہ ہے کہ انہیں قرار نہیں، یہ دونوں چیزوں میں پایا جاتا ہے، زندگی میں بھی اور ضیف و طیف میں بھی۔ کلام فلان کا شاد فی الحلاوہ، فلاں کا کلام مٹھاس میں شہد کی مثل ہے۔
کلام و فلان مشبہ، کاف ادات تشبیہ، الشاہد مشبہ بھی، الحلاوت وجہ شبہ، الناس کا اسنان المشت فی الاستواء، لوگ برابری میں کنگھی کے دندانوں کی مثال ہیں، الناس مشبہ، کاف ادات تشبیہ، اسنان المشت مشبہ بھی، استواء وجہ شبہ ہے۔ قال اعرابی فی رجل، ایک بدو نے کسی آدمی کے وصف میں کہا، ما رأیت فی التوقد نظرۃ اشبہ بلہیب النار من نظرتہ، ما رأیت میں نے نہیں دیکھی، فی التوقد چمکنے میں، نظرۃ ایک ایسی نظر، اشبہ جو زیادہ مشابہ بلہیب النار آگ کے شعلے سے، آگ کے بھڑکنے سے، من نظرتہ اس کی نظر سے، کہ میں نے چمکنے میں کوئی ایسی نظر نہیں دیکھی، کوئی ایسی نگاہ نہیں دیکھی جو فلاں کی نگاہ سے بڑھ کر آگ کے مشابہ ہو۔ گویا وہ فلاں کی آنکھ کی جو نگاہ ہے اس کو تشبیہ دے رہا ہے آگ کے شعلے کے ساتھ، کہ میں نے کوئی ایسی نظر نہیں دیکھی جو میرے ممدوح کی نظر سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو آگ کے شعلے سے، یعنی جس نظر کی وہ تعریف کر رہا ہے وہی نظر زیادہ مشابہ ہے آگ کے شعلے کی۔ تو یہ نظرتاً مشبہ ہے، اور لہیب النار مشبہ بھی، اشبہ جو وجہ شبہ ہے، اور توقد جو ہے یہ وجہ شبہ ہے۔ لہیب النار مشبہ بھی اور توقد وجہ شبہ ہے، کہ یہ چمکنا نگاہ میں بھی تھا، نظر میں بھی تھا، آنکھ میں بھی تھا یہ وصف، اور آگ کے شعلے میں بھی ہے۔ ایک عرابی نے ایک آدمی کے وصف میں کہا، کان العلم لا یخالط جہل، فلاں کے پاس ایسا علم ہے جس میں جہالت کی آمیزش نہیں، وصدق لا یشوب کاذب، اور اس کے پاس ایسی سچائی ہے جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں، وکان فی الجود کان الوبل عند المال، اور وہ سخاوت میں گویا بارش کے موٹے قطرے ہیں، الوبل عند المال کاد سالی کے وقت، گویا وہ سخاوت میں ایسے ہے جیسے خشک سالی کے وقت بارش کے موٹے قطرے ہوتے ہیں، جس طرح بارش کے موٹے قطرے اس وقت زیادہ فائدہ دیتے ہیں زمین کو، فلاں آدمی بھی سخاوت میں ایسے ہی ہے۔ تو یہاں کان العلم لا یخالط جہل، اس کے پاس ایسا علم ہے جس میں جہالت کی آمیزش نہیں۔ تو اس جملہ میں کانہ الوبل میں تشبیہ ہے، کانہ ادات تشبیہ، ہو ضمیر کا مدلول مشبہ، الوابل عند المال مشبہ بھی ہے، اور جود وجہ شبہ ہے۔ ایک اور نے کہا، جاؤ علی خیل کانہ اناکا فی شورات اعلام، کہ وہ گھوڑوں پر آئے، گویا ان گھوڑوں کی گردنیں شہرت میں، بلندی میں جھنڈوں کی مثال ہیں، اعلام، گویا ان گھوڑوں کی گردنیں بلندی میں جھنڈوں کی مثال ہیں، وَأَذَانَ فِي الدِّقَّةِ اطراف و اقلام، اور ان کے جو کان تھے وہ باریکی میں قلم کے اطراف کی مثل تھے، جس طرح قلم تراشی جائے تو آگے اس کی نب بنتی ہے، ان کے کان بھی اسی طرح ہی تراشے ہوئے رکھتے تھے۔ وَفُرْسَانَ فِي الْجُرَاتِ أُسُودُ وَجَامِ، اور ان کے گھوڑے، گویا ان کے گھوڑے بہادری میں، اسود و اجامی، اجام اجمت ان کی جمع ہے، الشجر الکثیر الملتف، گھنے درخت، اسود اسد کی جمع ہے، شیر، یعنی گھنے جنگلات کے شیروں کی مثل ان کے شاہ سوار تھے۔ وہ فرسانہ کی وجہ فرسان ہوا پڑھ کر الگ جملہ بن سکتا ہے، وہ فرسان ہوا فی الجرات اسود و اجامی، اور ان کے جو شاہ سوار تھے وہ جرات و بہادری میں گھنے جنگلات کے شیروں کی مثل تھے۔ تو یہاں اناک مشبہ، آذان مشبہ، فرسان مشبہ، کانا ذات تشبیہ، اعلام مشبہ بھی، اطراف و اقلام مشبہ بھی، اسود و اجام مشبہ بھی، شہرت، دقت اور جرت وجہ شبہ۔
اقوال الملوک کا سیوف المواد فی القط والبط فی الامور، بادشاہوں کی باتیں کا سیوف الموادی آر پار گزر جانے والی تلواروں کی مثال ہوتے ہیں، فی القط کاٹنے میں، والبط گزر جانے میں، آر پار ہو جانے، فی الامور امور میں، احکام میں، حکم دینے میں جو بادشاہوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ کاٹنے میں اور کارگر ہونے میں کاٹنے والی تلواروں کی مثال ہوتی ہیں۔ اقوال الملوک مشبہ، سیوف المواد مشبہ بھی، اور قط والبط وجہ شبہ کاف ادات تشبیہ۔ قلبو کالحجارۃ قسوۃ و صلابۃ، فلاں کا دل سختی میں پتھر کی مثال ہے، قسوۃ اور صلابت کہے کی معنی ہے سختی۔ قلبہ مشبہ، الحجارہ مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ، قسوۃ و صلابۃ وجہ شبہ۔ جبین و فلان کصفۃ المراۃ، فلاں آدمی کا چہرہ شیشے کے سطح کی مثل ہے، صفان صفائی میں، و تلال چمکنے میں۔ جبین و فلان مشبہ، صفات المراۃ مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ، صفان و تلال وجہ شبہ۔ التمرین الثانی، دوسری مشق کہ درجیل اسماء پڑھیں، مرکبات پڑھیں، ان کو آپس میں ملا کر مناسب تشبیہ بنائیں۔ العزیمۃ الصادقۃ کالسیف القاطع، کہ پکے ارادے کارگر تلوار کی مثال ہوتی ہے۔ شجرۃ لا تثمر، یہ البخیل کا شجرۃ لا تثمر، بخیل اور کنجوس اس درخت کی مثال ہوتا ہے جو پھل نہیں دیتا۔ ناغم الاوتار، الحدیث الممتع کناغم الاوتار، لطف اندوز بات سارنگی کے نغموں کی مثال تھی، کہ فلاں آدمی کی گفتار ایسے تھی جیسے سارنگی میں نغمے باج رہے ہوں۔ المطر للارض، الحیات تدب فی الاجسام کالمطر للارض، کہ زندگی اجسام میں ایسے سرایت کرتی ہے جیسے بارش زمین میں۔ التمرین الثالث، تیسری مشق یہ ہے کہ کون تشبیہات، ایسی تشبیہات بنائیں کہ یہ درجیل اسماء ان کے مشبہ بنے، آپ ان کا مشبہ بھی لگائیں۔ القطار، ریل گاڑی، کالطائرۃ، جہاز کی مثال ہے، فی سرعت تیزی میں۔ الحرم الاکبر کالجبل فی العلو، حرم اکبر یہ مصریوں کے مشاہد ہیں، تو یہ حرم خوفو ہے یا حرم اکبر ہے، تو اس کے بارے میں الحرم الاکبر کالجبل فی العلو، بلندی میں پہاڑ کی مثال ہے یا بڑے ہونے میں۔ الکتاب کا صدیق فی الوفاء، یا الکتاب کا صدیق فی الانس، دوست کی مثال ہے محبت لطف دینے میں۔ الحصان، گھوڑا، کالبرق فی السرعۃ، بجلی کی مثال ہے۔ المصابیح کالنجوم فی اللمعۃ، چراغ ستاروں کی مثال ہے۔ الصدیق کالماء فی الصفاء، دوست پانی کی مثال ہوتا ہے۔ المعلم کالاب فی الشفقۃ، الدمع کالدر، آنسو موتی کی مثال ہوتا ہے، فی التلال۔ التمرین الرابع، چوتھی مشق کہ آپ ان کو مشبہ بھی بنائیں، اپنی جانب سے مشبہ لگائیں۔ باہر، انت کالبحر فی السخاوۃ، اسد زید کالاسد فی الشجاعۃ، رعوم، المعلمۃ کام رعوم، استانی شفقت کرنے والی ماں کی مثال ہے۔ نسیم علیل، اخلاقوں کا مثل نسیم علیل، کمزور باد صبا کی مثل۔ مرآت صافیہ، اخلاقوں کا مثل مرآت صافیۃ، تیرے اخلاق ایک صاف شفاف شیشے کی مثل ہے۔ حلم لذیذ، میٹھا خواب، کلام فلان کحلم لذیذ۔ التمرین الخامس، پانچویں مشق یہ ہے کہ آنے والی اسماء کو آپ وجہ شبہ بنائیں، اپنی جانب سے مشبہ اور مشبہ بھی لگائیں۔ البیاض، الثیاب، الثیاب کالبدر فی البیاض، کپڑا چودھویں کے چاند کی مثال ہے سفیدی میں۔ السواد، تاریکی میں، چادریں رات کی مثال۔ ہاں۔ الطیلسان کالسواد، الطیلسان کاللیل فی السواد، چادر تاریکی میں رات کی مثال ہے۔ فی المرارات، کڑواہٹ،
کلاموں کا کل حنظلۃ فی المرارۃ کہ فلاں کی بات حنظل کی طرح ہے. کرتم لکھتے ہاں. الحلاوہ مٹھاس. فلاں کلام فلان کا شاد فی الحلاوت. البت آہستہ چلنا. النملۃ کا سلافات فی البت کہ چیونٹی آہستہ چلنے میں کچھوے کی مثال ہے. السرعہ تیز رفتاری میں. الکتار کا طائرۃ فی السرعۃ. الصلابہ سختی. اخلاقوں کا کل حجارت یا قلبہ کل حجارت فی الصلابۃ. التمرین السابع 7ویں مشق اس کا ترجمہ ہے. متنبی نے یہ اشعار کے اپنے ممدوح کے بارے میں کل بادر ہے یعنی وہ ممدوح 14ویں کے چاند کی مثال ہے. من حیث رأیتہ التفت رأیتہ کہ جس زاویے سے بھی آپ اس کی طرف متوجہ ہوں آپ اس کی طرف دیکھیں. یہدی الی عینیک نورا ثاقبا تو وہ آپ کی آنکھوں کو دیکھا ایک چمکنے والا نور. کلبہر وہ سمندر کی مثال ہے. یقذف للقریب جواہرہ جو قریب والوں کو جودن عذر سخاوت کے موتی جواہر دیتا ہے. ویواس للبعید صحائبہ اور دور والوں کو بادل بھیجتا ہے. کشمس فی کابد السماء اور وہ آسمان کے سینے میں سورج کی مثال ہے. وضوء یغشی البلاد مشارقا و مغاربا اور اس کی روشنی مشرق و مغرب میں علاقوں پر چھا جاتی ہے. یہ مشارقاً و مغارباً یہ وزن شعری کی خاطر انہیں منصرف پڑھا گیا ورنہ یہ مفاعل کے وزن پر غیر منصرف ہے. تو ان میں ہوا جو محذوف ہے وہ مشبہ ہے. البدر البحر اور الشمس یہ مشبہ بھی ہیں اور جودن یہ وجہ شبہ ہے. جی جو یغشی البلاد اور علاقوں پر چھا جانا یہ بھی ایک وجہ شبہ ہے کہ فلاں جس طرح سورج چھا رہا ہوتا ہے علاقوں پر تو وہ ممدوح بھی اس طرح تمام لوگوں کے دلوں پر شاہی کرتا ہے.